الحمدللہ اس وقت مقام تنعیم پر موجود مسجد عائشہ پر حاضر ہوں، اور آج بہت ہی اہم ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے بنانے کا ارادہ ہے۔ یہ دیکھیں مسجد عائشہ ہے، اور یہ دیکھیے گا یہ حدود حرم کی ابتدا ہے۔ بدایا حدود حرم، حرم سٹارٹس ہیئر، حدود حرم کی ابتدا۔ اب دیکھیے گا کہ یہ جو پارکنگ ہے بسوں کی، جو بڑی مین بسیں آتی ہیں قافلوں کو لے کے، یہ اکثر جو ہے یہ حدود حرم کے اندر بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے یہ پارکنگ ہے، یہاں پہ بسیں جو ہے وہ کثیر تعداد میں کھڑی ہیں، اور یہ دیکھیے گا یہ حدود حرم کی انتہا ہے، نہایہ حدود حرم، یعنی پارکنگ جو ہے یہ حدود حرم میں ہے، جبکہ مسجد عائشہ جو ہے یہ حدود حرم کے باہر ہے۔ اب جو اہم بات جو آج کرنے کا مقصد تھا اس ویڈیو میں، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ عمرے کی نیت سے یہاں پہ آتے ہیں، احرام باندھنے کی نیت سے آتے ہیں، تو آپ مسجد عائشہ میں جو ہے وہ آپ آ کے احرام باندھ کے نفل پڑھتے ہیں، جب یا اپنے کمرے سے احرام باندھ کے، احرام کی چادریں باندھ کے نفل آ کے یہاں پڑھتے ہیں، تو نیت اور تلبیہ آپ نے مسجد عائشہ کے اندر جو ہے وہ کر لینی ہے۔ کیوں؟ اکثر جو حاجی غلطی کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے نفل پڑھ کے آتے ہیں، لیکن نیت جو ہے وہ بس میں جا کے کرتے ہیں۔ جب بس میں جا کے کریں گے تو یہ حدود حرم کے اندر آپ داخل ہوگے، جبکہ آپ کے ضروری ہے کہ آپ حدود حرم کے باہر سے جو ہے وہ احرام کی نیت اور تلبیہ پڑھ کے پھر حدود حرم کے اندر جو ہے آپ داخل ہوں، تاکہ آپ کی جو ہے وہ نیت اور تلبیہ اپنے مقام سے ہو۔ اگر کسی شخص نے حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد اس نے وہاں پہ احرام کی نیت کی، تلبیہ پڑھی، تو اس کا احرام جو ہے وہ حدود حرم کے اندر سے شروع ہوا، اور اگر اس نے جا کے طواف کر لیا، عمرہ کر لیا، تو اس پہ دم لازم ہوگا۔ اس کے لیے لازم ہے اگر یاد آئے تو طواف سے پہلے واپس لوٹ آئے، اور آ کے حدود حرم کے باہر سے یعنی مسجد عائشہ سے جو ہے وہ احرام کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھے، اور پھر احرام میں داخل ہو کے دوبارہ واپس لوٹ جائے۔ اس احتیاط کو ضرور جو ہے وہ کیجیے گا، اختیار کیجیے گا۔ اللہ کریم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دعا کا ملتجی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔